الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله ووهب له بنين وحفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو ساتھی بیان سننا چاہتے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں. مل مل کر بیٹھیں گے، جڑ جڑ کر بیٹھیں گے، قریب ہو کر بیٹھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں کہ ان کا شکر تو کجا، ان کا شمار ہمارے بس سے باہر. اور ان انگنت اور لا تعداد نعمتوں میں کچھ نعمتیں انتہائی عظیم ہیں، بہت قیمتی ہیں، بڑی قابل قدر ہیں. اور ان عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد. اللہ تعالیٰ نے جس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچیوں کی شکل میں ہو، چاہے بچوں اور بچیوں دونوں شکل میں ہو، یہ عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی، 80-85 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے لاوارث نہ چھوڑ، مجھے لاوارث نہ چھوڑ، مجھے کوئی وارث دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی، 120 سال ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. دعا کر رہے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، آپ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں. میری اور دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی سن لیجئے. میری بہت سی مرادیں آپ نے پوری کی ہیں، اس مراد کو بھی پوری کر دیں. تو اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا عظیم ہوتا ہے. نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا عظیم ہوتا ہے. اولاد کی شکل میں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ والا بنا دو.
بیٹا ہے اللہ والا بنا دو، بیٹی ہے اللہ والی بنا دو، یہ اس کا شکر ہے۔ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی پہچان کرا دو، اس کے حقوق بتا دو، اس کے بن کر اور اس کی مان کر زندگی گزارنا سکھا دو اس کو۔ یہ اس عظیم نعمت کا حکم ہے، یہ اس عظیم نعمت کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بہت کوتاہی۔ ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا پہنائیں، ان کو خوب راحت و آرام سے رکھیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش و فرمائش کو پوری کریں، اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اونچی سے اونچی ڈگری دلائیں، اچھے سے اچھا اور بہترین سے بہترین نوکر بنائیں۔ کرتے نہیں کرتے، لیکن وہ چیز کہ جس سے وہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا، ہماری خوشی اور راحت کا ذریعہ اور سامان بنے، اور کل کی زندگی میں بھی وہ ہمارے کام آئے، اس کی فکر۔ اور ظاہر ہے اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث راحت اور خوشی اور باعث نیک نامی ہو، اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے، یہ دین کی بنیاد پر ہوگا۔ جب ہم دینی تربیت کریں گے، ان کی اسلامی تربیت کریں گے، تمہارے خالق و مالک کا تمہارے اوپر کیا حق ہے یہ بتائیں گے، تمہارے نبی اور رسول کا تمہارے اوپر کیا حق ہے یہ بتائیں گے، تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے یہ بتائیں گے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، عام انسانوں کا اور اللہ کی دوسری مخلوقات کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے جس سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ظاہر ہے یہ دین سکھانے سے یہ سب کچھ ہوگا، اور ہم یہی نہیں سکھاتے، صحیح ہے غلط ہے، اس پر ہماری بالکل توجہ نہیں۔ بچہ نماز پڑھنے نہیں گیا، کبھی پھوٹی زبان نہیں پوچھتے بیٹا نماز پڑھی کیوں نہیں گیا مسجد، اور اسکول نہ جائے تو قیامت آ جاتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت۔ کون سی تربیت؟ دینی تربیت، اسلامی تربیت۔ اور اگر ماں باپ اس میں کوتاہی برت رہے ہیں تو وہ اس عظیم نعمت کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں، جس کا بھگتان ان کو دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی بھگتنا ہوگا۔ چنانچہ لوگ بھگت بھی رہے ہیں۔ جن بیٹوں پر، جن بیٹیوں پر خرچ کیا، خوب خرچ کیا، کنگال ہو گئے، ڈاکٹر بنایا کنگال ہو گئے، انجینئر بنایا کنگال ہو گئے، پڑھانے میں نوکری دلانے میں ہو جاتا ہے آدمی کنگال۔ آج وہی اولاد آنکھیں دکھاتی ہے، جھڑکیاں دیتی ہے، ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، 4 پیسے دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ معاشرے میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب؟ اللہ کے ایک بندے نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی عظیم قدر کی، اور اس کی تربیت اس طرح سے کی جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ انداز تربیت اللہ کو اتنا پسند آیا، اور اس سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے اس تربیت کو، تربیتی اصول کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق پڑھا دیا کہ دیکھو اولاد کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے، اگر ہم نے تم کو اولاد دی ہے تو اس طرح سے ان کی تربیت کرنا۔ وہ کون ہے؟ حکیم لقمان۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور انہوں نے اس کی تربیت کی، یعنی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا، عظیم تربیت کی۔ حکیم لقمان کا نام تو سبھی جانتے ہیں، سنا بھی ہے، اور ان کی بہت سی نصیحتیں بہت مشہور بھی ہیں۔ یہ ایک حبشی غلام تھے، اور مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے نیک صالح بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور حبشی تھے اور غلام تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دینی بصیرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اعلیٰ درجے کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ جب وہ زبان کھولتے تھے تو ان کے منہ سے حکمت اور موتی کے پھول جھڑتے تھے، حکمت اور موتی کے پھول جھڑتے تھے۔ کبھی ان کی زبان پر کوئی لغو، لایعنی اور فضول بات نہیں آئی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی، سوجھ بوجھ کی دولت سے نوازا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ دینی بصیرت، اعلیٰ درجے کی سوجھ بوجھ، حکمت اور دانائی میں اتنا اعلیٰ اور اونچا مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ کبھی خلاف واقعہ نہ کوئی بولوں نہ کوئی کام کروں، ہمیشہ سچ بولوں، راست بازی کو میں نے اپنا شیوا بنایا۔ اسی طریقے سے میری کوشش یہ رہتی تھی اور ہے کہ میں کبھی خیانت نہ کروں، امانت داری کا ثبوت دوں ہر جگہ اور ہر معاملے، اور میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ کبھی لغو، لایعنی اور فضول بات نہ کروں، اور میں اس کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ کے لیے بڑ نہ کروں، بلکہ دیر دیر تک خاموش رہوں اور گہری سوچ میں رہوں۔ فرمایا کہ یہ چند صفات ہیں جن کا میں نے اہتمام کیا، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت مجھے عطا فرمائی۔ ایک روز ان کے آقا نے ان سے کہا، جانور ذبح کرو اور جانور میں جو اعضاء ہیں اس میں سے 2 بہترین عضو لے کر کے آؤ، 2 بہترین عضو لے کر کے آؤ۔ تو انہوں نے جانور ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل لے کر کے آئے۔ کہا، اس جانور میں جتنے اعضاء ہیں اس کے پورے وجود میں سب سے بہترین عضو یہ دونوں ہیں، زبان اور دل۔ پھر کسی موقع پر ان کے مالک نے کہا، جانور ذبح کرو اور جانور کے اعضاء میں 2 سب سے بدترین اور خراب عضو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر جانور ذبح کیا اور زبان اور دل لے کر کے آئے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، جب کہا سب سے بہترین عضو لے کے آؤ تو تم زبان اور دل لے کے آئے، اور جب کہا سب سے بدترین عضو لے کر کے آؤ تو تم زبان اور دل لے کر کے آئے؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں تو سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ گئے تو سب سے بدترین ہیں۔ زبان بگڑ جائے تو بدتر ہی ہے نا، دل خراب ہو جائے تو بدتر ہی ہے نا، اور زبان سدھر جائے، دل سدھر جائے تو ان سے بہترین کون؟ نصیحت انہوں نے کیا کی، تربیت انہوں نے کس انداز سے اپنے بچوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس کی تربیت کر رہے تھے، اس کو سمجھا بجھا رہے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر پارے۔ یہ ہے تربیت کا انداز، اولو
او نالائق، او گدھا، اس طرح سے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو مانے گا؟ ہاں نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا بنی، یا بنی کا مطلب میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے جگر پارے، یہ پیار کا لفظ ہے۔ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بناؤ، ذات میں بھی اس کو واحد و یکتا، بے مثال و بے نظیر جانو، اور صفات میں بھی۔ وجہ بتا دوں کیوں شرک سے منع کر رہا ہوں، روک رہا ہوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، ظلم اور زیادتی، حق تلفی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے بڑی حق تلفی اور سب سے بھاری اور بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، حق کسی کا ہے اٹھا کے کسی کو دے دو، حق کسی کا ہے اٹھا کے کسی کو دے دو، حق صرف اس کا ہے، اس کے حق میں کسی کو شریک کر دو، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہر قسم کی عبادت و بندگی یہ حق ہے اللہ کا، آپ کسی اور کو دے دیں، اور ایسے کو دے دے جو اس قابل بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ حق صرف اللہ کا ہے کہ اسی کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں کہ ان کی بھی عبادت و بندگی ہوگی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ فرمایا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ بچوں کو توحید سکھائی جائے، کیا بچے ہوں یا بچی، توحید سکھائی جائے، شرک کی، کفر کی، نفاق کی نفرت ان کے دل میں بیٹھائی جائے، اس کی قباحت اور شناعت ان کو سکھائی جائے۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی، دوسری نصیحت فرمائی یا بنی، اے میرے لخت جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اگر کوئی باریک سے باریک چیز ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، اور پہاڑ کے کسی کھوہ میں ہو، 7 آسمانوں کے کسی حصے میں ہو، اتنی لمبی چوڑی زمین کے کسی گوشے میں ہو، یأتی بہ اللہ، یأتی بہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے زیر اختیار و زیر اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لا حاضر کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کی شان ہے لطیف خبیر، اور باریک بھی ہیں، باخبر ہیں۔ کیا عقیدہ سکھایا؟ کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو گے، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، سب اللہ کے علم میں ہے، اور کل کی زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور اس کے مطابق جزا اور سزا پانا ہے۔ اس لیے کچھ بولنے سے پہلے سوچو، کچھ کرنے سے پہلے سوچو، کچھ دیکھنے سے پہلے سوچو، کچھ سننے سے پہلے سوچو، کہیں جانے سے پہلے سوچو، کچھ کرنے سے پہلے سوچو، کچھ کھانے اور پینے سے پہلے سوچو۔ کیوں؟ کل اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور ہماری ہر نقل و حرکت اللہ کے علم ہے، اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے، جزا جنت کی شکل میں ہے اور سزا جہنم کی شکل میں۔ تو یہ عقیدہ آخرت ان کا پختہ کرایا، پہلے تو توحید کا درس دیا، اور پھر عقیدہ آخرت ان کے دل اور دماغ میں پختہ کیا، راسخ کیا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست کرایا جائے، ان کا ایمان بنایا جائے۔ چنانچہ توحید اور عقیدہ آخرت، یہ 2 بنیادی عقیدے ہیں،
اور باقی جتنے ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالقدر ہے، یہ سب اس کے درمیان میں آ جائیں گے۔ تیسری نصیحت کی عمل کی، یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اعمال میں اہم ترین عمل، اعمال میں اہم ترین عمل نماز ہے۔ اور جو نماز پر آ گیا، جو اس عظیم حکم پر آ گیا، تو وہ دھیرے دھیرے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام بھی اس کی زندگی میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر فرض فرمائی۔ فمن جاء بہن، جس شخص نے ان 5 نمازوں کو اس طرح سے ادا کیا جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، فقد افلح وانجح، اور جس نے اس اہم ترین حکم کو ضائع کیا، فقد خاب و خسر، ناکام و نامراد ہوا، ناکام و نامراد ہوا۔ تو فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ ہم نماز کے پابند ہوں، مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور جب ہم اہتمام کریں گے تو اپنے بچوں سے اہتمام کروانے کا منہ ہمارا ہوگا، ہم ان کو کہہ سکیں گے۔ اور اگر ہم خود نماز میں ڈھیلے ہیں تو ہمارا منہ ہے کہ ہم ان سے کہیں بھئی نماز کی پابندی کرو۔ اس لیے سب سے پہلے ہم پکے نمازی بن، اور اس طرح سے نماز پڑھیں جس طرح سے نماز کی ادائیگی کا حکم اور طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ تیسری نصیحت کی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ۔ چوتھی نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے لخت جگر، یہ جو خیر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس خیر کو اپنے ہی تک مت رکھو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو بھی یہ خیر پہنچانے کی کوشش کرو، شر اور برائی کے کاموں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ گزشتہ جمعہ کو اسی پر بیان ہوا تھا کہ ہر مسلمان کی 2 ذمہ داری ہے، ایک تو یہ کہ خود اللہ کو مانے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارے، اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی فکر کرے۔ تو چوتھی نصیحت کیا کی؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو خیر اور بھلائی کا حکم دیا کرو۔ اس کے اندر کیا آ گیا؟ خود بھی خیر اور بھلائی کرو، اسے کہ جب خود اور خیر اور بھلائی کے کام کریں گے تبھی تو دوسروں کو کہہ سکیں گے، اور دوسروں کو کہنے کا منہ ہوگا ہمارا، اور جب خود شر اور برائی سے بچیں گے تبھی تو دوسروں کو شر اور برائی سے روک سکیں گے۔ اسے فرمایا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ 5ویں نصیحت فرمائی، بیٹا جب اٹھو گے سمجھانے بجھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، خیر کا حکم کرنے کے لیے، شر سے روکنے کے لیے، تو حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے۔ اور کیسے کیسے مصائب آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں کہتے جاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو جہل پیچھے سے پتھر مارتا جاتا تھا، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، ہمت ہار کے یہ عظیم کام مت چھوڑ دو، یہ عظیم کام کرتے رہو، اور اس راہ میں آنے والے مصائب جس شکل میں بھی ہوں اس کو کیا کرو؟ برداشت کرو۔ ان ذلک لمن عزم الامور، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم لقمان کہہ رہے ہیں، بیٹا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، جس کو جو کہنا ہوگا وہ کہے گا۔ اور کیوں نہ نبی علیہ السلام کی اور دوسرے تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کی راہوں میں آنے والی مصیبتوں کو اس طرح سے برداشت کیجئے، اس پر صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور کیا نصیحت فرمائی؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ کس کی؟ ایمان بنایا، اعمال بتائے، اور پھر اب اخلاق بتا رہے، کہہ رہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی کو دیکھ کر چی بجبی مت ہو جایا کرو، اس کو دیکھ کر تمہاری پیشانی پر شکن نہ آ جائے، کسی کو دیکھ کر اپنا رخ نہ پھیر لو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے کہ تم نے کسی کو دیکھا اور رخ پھیر لیا، اس کا مطلب تم حقیر سمجھتے ہو اس کو۔ تمہاری پیشانی پر شکن آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو اونچا اور اس کو کمتر سمجھتے ہو۔ اور انسان کے بد سے بدتر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہو۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑکپن ہوگا۔ بڑکپن کس کو کہتے ہیں؟ کبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا آدمی اپنے آپ کو اونچا اور بہتر، دوسروں کو نیچا اور کمتر سمجھے، یہ ہے کیا؟ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی کو دیکھ کر رخ نہ پھیر لیا کرو، بلکہ یوں کہیے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو حقیر، گھٹیا اور کمتر نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور دیکھو کبر کی ایک اور علامت ہے، متکبر جب چلتا ہے تو متکبرانہ انداز سے چلتا ہے، کھنچ کر، تن کر، اکڑ کر، اترا کر، کھنچ کر کے چلتا ہے، تن کر کے چلتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، اترا کر کے چلتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں جس سے تم پیدا کیے گئے ہو، جس کو تم اپنے پیروں سے روند رہے ہو، اس زمین کی مخلوق کس بات پر اترا رہی ہے؟ جو لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے، جو مٹی لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے اور ہر وقت روندی جاتی ہے، اس مٹی سے پیدا ہونے والا شخص کس بنیاد پر اترا رہا ہے، کیوں اکڑ رہا ہے، کیوں تن رہا ہے، کھینچ رہا ہے؟ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں پیر کو پٹخ کر کے مت چلو، یہ متکبرین کی چال ہے، اس لیے کہ تمہارے پیر پٹخنے سے، اترانے سے، کھینچنے اور تننے سے نہ تو زمین پھٹے گی اور نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو کیا نصیحت فرمائی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ کسی کو دیکھ کر رخ پھیر لینا، کسی کو حقیر اور گھٹیا جاننا، زمین پر اترا کر کے، اکڑ کر کے، کھینچ کر کے، تن کر کے چلنا، یہ متکبرین کی اور شیخی بازوں کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر، شیخی باز، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے اگر یہ صفات تمہارے اندر ہوں۔ ابا تو آپ ہی بتا دیجئے کیسے چلا کروں، آپ ہی بتا دیجئے کیسے چلوں۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار کو میانہ رکھو، نہ نازنینوں کی طرح سے گن گن کے قدم رکھو اور نہ متکبرین کی طرح سے بھاگ کر، دوڑ کر، کھینچ کر، تن کر چلو، اپنی رفتار کو میانہ رکھو، ایسا لگے کہ مرد جا رہا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بہر صورت اپنی رفتار کو میانہ رکھو، پیدل چل رہے ہو تو بھی، سائیکل سے جا رہے ہو تو بھی، موٹر سائیکل سے جا رہے ہو تو بھی،
4 چکے سے جا رہے ہو تو بھی، BMW سے جا رہے ہو تو بھی، پلین سے جا رہے ہو تو بھی اپنی رفتار کو میانہ رکھو، اپنی رفتار کو میانہ رکھو۔ میانہ رفتار کس کو کہتے ہیں؟ میانہ رفتار اس رفتار کو کہتے ہیں اگر کوئی حادثاتی شکل پیدا ہو جائے تو آدمی کنٹرول کر لے، حادثے کا شکار نہ ہو، اسے کہتے ہیں میانہ رفتار۔ یہاں جو حکومت نے مختلف جگہوں میں مختلف رفتار مقرر کی ہے کہ یہ 80 کی اسپیڈ ہے، یہاں 100 کی اسپیڈ ہے، یہاں 120 کی اسپیڈ ہے، یہ ہے میانہ رفتار۔ یہ کیا ہے؟ میانہ رفتار۔ اور اس کی پابندی ضروری ہے سب کے لیے، اس کی پابندی کیا ہے؟ سب کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 140 150 پر جا رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ کیمرہ ہے، تو رفتار دھیری کر لیا، کیمرہ گزر گیا پھر تیز کر لیا، تو جیسے وہ قانوناً مجرم ہے ایسے ہی شرعاً بھی مجرم ہے۔ جیسے وہ قانوناً مجرم ہے ایسے ہی وہ شرعاً بھی مجرم ہے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہارے بڑوں نے جو نظام مقرر کیا ہے اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہ ہے وقصد فی مشیک، اپنی رفتار کو میانہ رکھو۔ وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، جب گفتگو کرو، بات کرو، وعظ اور تقریر کرو تو اتنی اونچی آواز سے کرو کہ جن کو سنانا ہے وہ سن لے، نہ تو اتنی ہلکی آواز سے کرو کہ جس کو سنانا ہے وہ سن ہی نہیں پا رہا ہے، اور نہ اتنی اونچی آواز سے کرو کہ جن لوگوں کو سننا ہے وہ تو سن رہے ہیں باقی بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ فرمایا نہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بلند ہے، وہ کبھی دھیرے سے بولتا ہی نہیں، گدھا کبھی دھیرے سے بولتا ہی نہیں۔ کبھی دیکھا گدھے کو دھیرے سے بولتے ہوئے؟ گدھے کو دھیرے سے بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، جب بولتا ہے چیخ کے بولتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا موقع ہو، جیسی ضرورت ہو اتنی اونچی آواز سے گفتگو کی عادت ڈالو۔ یہ کتنی نصیحتیں فرمائی؟ 10 نصیحتیں فرمائی۔ زمین پر نصیحت ہو رہی ہے، حکیم لقمان کر رہے ہیں، یعنی ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اور اس کی یہ تربیت اور انداز تربیت عرش پر سنی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہے ہیں، کتنا خوش ہو رہے ہیں، کتنا خوش رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو اولاد کی شکل میں عظیم نعمت دی ہے، میرا یہ بندہ اس عظیم نعمت کا شکر کتنے خوبصورت انداز سے کر رہا ہے کہ اس کی دینی و اسلامی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ ان نصیحتوں کو اسی ترتیب پر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان نصیحتوں کو اسی ترتیب پر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ارے قرآن کا حصہ، کسی کی گفتگو، کسی کی تقریر قرآن کا حصہ بن جائے معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے۔ اور قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی قصہ کہانی کتاب نہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا اس کو قرآن میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نقل کر دیا کہ اگر تم باپ ہو تو دیکھو یہ انداز تربیت ہے اور یہ اصول تربیت ہے، ان اصولوں پر تربیت ہونی چاہیے اور اس طریقے پر تربیت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ باپ بنایا اپنے فضل سے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے سبق لیں، ہم یہاں سے سبق لیں، اور اگر اب تک ہم نے کوتاہی برتی ہے اپنے بچوں کی دینی و اسلامی تربیت کرنے میں تو پھر یہاں سے سیکھیں اور سیکھ کر کے اس طریقے پر تربیت کریں، اور بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود سیکھ لیں، اپنی تربیت کر لیں، تبھی تو تربیت کریں گے نا۔
تو اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کا شکر بھی عظیم ہے، اور وہ ادا کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ کہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی پہچان کرا دو، اس کا بن کر اور اس کی مان کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دو، یہ ہے اس نعمت کی قدردانی۔ اگر 2 منٹ دے تو ایک بات اور بتاؤں۔ حکیم لقمان نے اللہ کا حق سکھایا اپنے بیٹے کو، آخرت کا سبق پڑھایا، نماز کی تاکید کی، اخلاق سکھائے، ماں باپ کا حق تو نہیں بتایا، ماں باپ کا حق تو نہیں بتایا نا۔ اب آدمی کیسے بتائے کہ بیٹے تمہارے اوپر میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے؟ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حق بتایا، اللہ تعالیٰ نے وہ حق بتایا، اور حکیم لقمان کی نصیحتوں کے درمیان وہ حق بتا دیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا، فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے بیٹے کو حکیم لقمان کا حق بتا دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ ہم نے انسان کو، لقمان کے بیٹے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، لقمان نے تم کو وصیت کی نا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی ناقدری مت کرنا، اپنے ماں باپ کی ناقدری نہ کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کے حقوق ضائع نہ کرنا۔ کیوں؟ بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی، یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی ہیں، اور آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی شکل میں اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہو، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہو، اور آنے والی زندگی میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت و باعث خیر و برکت ہو، اور ہماری ترقی درجات کا ذریعہ و سبب ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.